کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں. کچھ روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ کوئی اجر ملتا ہے، نہ کوئی برکت ملتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ روزے میں گویا کہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے. جیسے ہر چیز کا حق ہے نا، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، احبا کے حقوق ہیں، اقربا کے حقوق ہیں. حتیٰ کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں جو سیٹ پر بیٹھ جائے، ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں 10 منٹ کے لیے کوئی سیٹ پر بیٹھ جائے، 15 منٹ کے لیے سیٹ پر بیٹھ جائے، تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہو گیا. اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے. صرف اب آپ بتائیں کہ جو بس میں 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہماری بازو کی سیٹ پر بیٹھ جائے، جب اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے تو وہ روزہ جو خدا کا قریبی بنا دے، اللہ کا مقرب کر دے، وہ روزہ جس کی جزا ذات باری تعالیٰ ہو، وہ روزہ جس کے صدقے میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہو، وہ روزے کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا. جیسے نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں، نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نماز جب پڑھو تو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو. یہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو حکم دیا گیا ارکان کی ادائیگی کا بالکل تمانیت کے ساتھ ہو. ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، ایسا نہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، یا ایسے بھی مت پڑھو کہ جیسے کسی نے آپ کی ہاتھ پیر میں وزن لٹکا دیا ہو کہ اٹھنے سے ہی معذور ہو گئے آپ. اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے آپ کوئی استنجا کی حاجت ہو کہ جلدی سے سلام پھر کے آپ استنجا جانا چاہتے، یہ بھی نہیں ہو. تمانیت کے ساتھ عبادت. لوگ رکوع سے پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے، جھٹ سے سجدے میں چلے جاتے. اور کچھ لوگ کھڑے ہونے میں اتنی دیر لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بیچارہ 10 سال سے تو کم مریض ہے. نہ یہ عادت اچھی ہے، نہ یہ عادت اچھی. کیونکہ قرآن کہتا ہے منافقوں کی نماز بیان کرتے ہوئے کہ جو اس طرح منافق اس طرح نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، بالکل سستی کے ساتھ. ایسی نماز نہیں. اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے. تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں. اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی میں. کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار، وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا. تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. تو میں نے آمین کہا. مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے. یعنی عبادت یوں ہو. تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے کہ یہ اسلام نے منع کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے. لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے. یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے. اور ڈھال ہے، سپر ہے
جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے. تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے. لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے. چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ. دراصل مہینے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو. میں 11 مہینے جھوٹ بول رہے ہو سودا بیچتے ہوئے گلی محلے میں بیوی بچوں کے درمیان. اب روزہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. 1 مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی. اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا. نفس جو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا. نفس بھی ڈھیلا ڈالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں، اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے. اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر عادت پیدا کر. اب ہم مگر عادت نہیں جاتی. احتیاط کیجئے یہ سوچ کر، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے گا. فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو، مختصر بات کرو. جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور غیبت کا اندیشہ ہے. روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو. اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کے عادی بنو. یار ہمیں رزق تو دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا؟ سو رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. کون کیا بگاڑ لے گا؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ رستے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی؟ سو رہے تھے تو سو رہے تھے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کیا کوئی گردن مار دے گا؟ کیا کرے گا کوئی؟ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دیے کہ میں سونے نیند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا، میرے بچوں کو کھلا رہا تھا نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا. کوئی کر کیا لے گا؟ اتنا ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا. جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے. مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں، مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں. دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے. حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں. مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف نہیں ہے. بولو زبان سے سچ، حق بولو. اسی لیے رمضان شریف لایا گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں، ہم عادی بنیں، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، تطہیر کریں. روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی غیبت. کوئی فون پہ شروع پڑ جائے تو لو بس کرو، آج نہیں، آج روزہ ہے. اظہار کرو آج روزہ نہیں کریں. اللہ جانتا ہے. آج صبح ہی میرے دوست سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی. فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی. میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون. محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتا چلا، تو میں نے اس کو فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی اور اسی درمیان میں پھر شروع پڑ گیا. اس نے، میں نے کہا یار آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے. بس سن تو لے. میں نے کہا روزہ ہے، بہت قیمتی ہے رمضان شریف کا روزہ. بس کر دیں، ختم کر دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ بند کروا دیں. پرواہ نہیں کی. دوست راضی. مرنے کے بعد جیتے جی دوست چھوڑ دیتے، مرنے کے بعد چھوڑ دیں گے. بہت وفادار دوست لوگ ہیں تو مرنے کے بعد تو سب نے چھوڑنا ہی چھوڑنا. وہ یار کی ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا. تو سب کی خوشی میں اسے کیوں ناراض کرتے ہیں؟ بولے صاف لفظوں میں لیکن اچھے انداز. یہ نہیں کہ آپ کا تکبرانہ لہجہ ہو اور آپ کا جھڑکیاں ہو. نہیں، یہ اسلام نہیں. اسلام کے اندر تو جھڑکیاں ہے ہی نہیں. آپ کا لہجہ اچھا چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، مت کیجئے غیبت. روزہ ہے ہمارا آج. اور روزہ رکھنے والا دیکھیے، ہم روح افزا فریج میں پڑا ہوا ہے، شربت فریج میں پڑا ہوا ہے، فروٹ دوپہر سے بھر کے، بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے. کیوں نہیں کھاتے؟ سچ بولنا، کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ہے، اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے. یہی ہے نا، اللہ نے منع کیا. اگر کھا لیں گے تو روزہ
ٹوٹ جائیں گے. صحیح یہی ہے. تو خود کا کمایا خود کا پکایا خوشبو سے گھر پورا معطر, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے ادھر سے بھاگیں گے, یہ سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا, ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا. اللہ کی عزت کی قسم کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت میں, نہیں کھاتا نا, کوئی نہیں کھاتا. کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے. آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا, جو کھانا تو حلال ہے نا, جو کھانا حلال تھا شوال میں, جو کھانا حلال تھا, بلکہ مغرب کے بعد غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے, صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے, بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں, میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو حلال کھانے سے بچ گئے, جو اور وقتوں میں روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا اس سے اتنی سختی سے بچے کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی, نہیں میرا روزہ ہے. کسی نے پیش کر دیا اگر نہیں چائے نہیں میرا روزہ ہے, کہا بہت پسند ہے چائے, کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے نہیں پیئیں گے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا, کیوں؟ روزہ ہے. یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک, جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا, پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا. اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں, فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرع کے اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا, آپ روزے دار رہیں گے, ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا, مگر حقیقت میں غیبت کر لی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا. آپ کا روزے میں معاذ اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ. کیوں برا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح میں ہے, اس وقت صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں یا کوئی اور دوسری البتہ صحیح ستہ میں ہے. یہ جو 6 کتابیں نا, تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہے جہاں تک میری قوت حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو. کیا کہا؟ روزہ رکھو, اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے. اپنی زبان میں مالے گا, روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں. اب سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہو تم افطار کریں, یعنی روزہ کشائی کریں, روزہ کھولیں. ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے, میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے. کہ تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے, اب وہ روزہ کشائی کر لے, ان کی روزہ کشائی ہو جائے, افطار کر لے وہ؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کہاں رکھا, انہوں نے روزہ کہاں رکھا, بلا ان کو بلایا گیا. اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا, ان عورتوں کے سامنے ایک برتن رکھا, تشت, کہ اس میں الٹی کرو, طے کرو, الٹی کرو. ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہوئے, گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر. اب حضور نے تو بطور معجزہ بتا دیا نا, آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا. اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے, الٹی کرے تو کیا نکلے گا؟ کچھ نکلنا ہے, زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے, کھانا تو نہیں نکلے گا. جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے, اچھا ایک چیز ہے, چلیں اگر کھانا بھی نکلا تو سحری میں دہی کھایا تو دہی نکلے گا,
चावल खाया तो चावल निकले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त तो नहीं खाया था मगर निकला क्या? गोश्त। इसका मतलब ये था कि चोरी चुप्पे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है। गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत ये थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहाँ से? और परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहाँ से? सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? फुला फुला की गीबत तुमने नहीं की? उन्होंने कहा कि, फरमाया ये वो इसी गोश्त का लुथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये गोश्त क्यों निकला? ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका, ये हुजूर की